اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا آباءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأزداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا باب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسول الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شأن حبيبي تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھو اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ آج ہم سورہ قمر کو شروع کریں جو خالا فما خطبکم 27ویں پارے 27 پارے میں سورت ہے جس میں اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شق القمر کی ایک بہت بڑی بات یعنی معجزے کو بیان کرتے ہوئے کافروں کے رویے کو اس میں ظاہر فرما رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بے جگہ ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار اور آپ کی طرف سے جو کچھ بھی کافروں کے معاملات تھے اس کو جگہ جگہ بیان فرماتا رہا۔ یہ ساری چیزیں جو بھی بیان ہوتی ہیں قرآن میں ہر جگہ ذکر ہوتا ہے حضور کے بارے میں اور گزشتہ قوموں کے بارے میں۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نصیحت پذیر اور ایک سبق آموز ایک ٹریننگ ہے۔ اگر کوئی قرآن کو دل لگا کر پڑھے، قرآن کو اگر غور و فکر کے ساتھ اپنی توجہ کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ تو وہ ضرور ہدایت کے راستے پر آئے گا۔ تو پہلی آیت شریفہ ہی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اقتربت الساعۃ، قیامت کا وقت قریب ہے، وانشق القمر، اور قمر یعنی چاند ٹکڑے ہوا، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر یہ دیکھتے اللہ کی نشانی کو اور انہوں نے انکار کیا، اس سے معترض ہوئے، اس سے منہ پھیرا، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور انہوں نے کہا، انہیں کافروں نے کہا کہ بڑا سخت، بڑا زبردست جادو ہے، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے اپنے خواہشوں کی پیروی کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر عمل کا یعنی ہر حکم کا ایک وقت مقرر ہے، ایک اس کا عدل جزا ہے، یعنی اس کا ایک ٹائم ہے جس کو جزا دی جائے گی، اس کا کوئی بدلہ ہوگا۔ ان آیات شریفہ میں اللہ رب العزت ایک واقعے کی طرف ہم کو مبذول کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کا لیڈر، سب سے بڑا دشمن اسلام کا ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ آیا اور یہ ڈیمانڈ کیا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں سچ، تو ہم کو کوئی معجزہ بتاؤ، ہم کو کوئی نشانی بتاؤ۔ تو آسمان کی طرف دیکھا، اس دن اس رات چاند بڑے شان و شوکت کے ساتھ 14 کا چاند تھا۔ تو یہ جو واقعہ ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہجرت سے 5 سال پہلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو جانے سے 5 ایئرز بیفور، مینا کا میدان تھا، کھلا میدان تھا، کافروں کی کثیر تعداد موجود تھی، اور یہ ڈیمانڈ رکھا گیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ بتائیں گے، تو حضور نے پوچھا اگر کیا میں یہ معجزہ بتاؤں تو تم لوگ ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے پرومس کیا، وعدہ کیا، اگر تمہارا یہ معجزہ صحیح ہم کو دیکھنا ہوا تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جو چاند آسمان پر ہے اس کو 2 ٹکڑے کر کے بتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور چاند کی طرف جیسے ہی اشارہ کیا تو فرماتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا رائٹ میں، ایک ٹکڑا لیفٹ پہ گیا۔ تو انہوں نے پھر ڈیمانڈ کیا اس کو پھر جوڑا جائے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ چاند جو ٹکڑا ہوا یہ ابر کی وجہ سے غائب ہو گیا یا چاند گرہن کی وجہ سے غائب ہو گیا۔ پھر انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ اس کو پھر جوڑا جائے۔ تو آپ نے پھر جب حکم ہوا، اپنے ہاتھ انگلی سے اشارہ کیا تو وہی 2 ٹکڑے والا چاند ایک دوسرے سے جمع ہوا اور چاند کے 2 ٹکڑے ایک ہوئے۔ اب اگر یہ صحیح دل سے سچے طریقے سے اگر سوچیں گے کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی اور نبی ہونے کی سچی دلیل ہے، ثبوت ہے، پروف ہے، تو فوراً ایمان لاتے۔ لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان بھی نہیں رکھا، تو انہوں نے اپنے دل کی جو خواہش ہے، مطلب کہ وہ پہلے ہی فیصلہ کر کے آئے تھے کہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، کیسے ہی کچھ بھی بتا دیں۔ تو ان کی دل کی خواہش، ان کے جو نفس کی طرف سے جو ان کو بکسا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کھلا جادو ہے، یہ بہت بڑا جادو ہے، یہ جادو ایسا جادو ہے جو زمین پر ہم نے دیکھا ہے لیکن آسمانوں پر بھی تمہارا جادو ہو رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں چند بزرگان دین کہ یہ جو چاند کا معجزہ دکھانے کا جو پلان ہوا یہ یہودیوں کی طرف سے ہوا، کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ اگر یہ سچی جادوگر ہیں تو ان کا جو جادو کا اثر ہوگا وہ زمین پر ہوگا،
کیونکہ جادو کا اثر صرف زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر کوئی جادوگر کوئی بھی اثر نہیں کر سکتا، کوئی اس کا جادو نہیں چل سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر سچی یہ جادوگر ہیں تو آسمان پر ان کا جادو نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے آسمان پر سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ چاند ہے۔ تو چاند کو انہوں نے ٹکڑے کرنے کی خواہش ظاہر کی، کافروں کو اکسایا۔ تو کافروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو بتایا جائے، اس کو پوچھا جائے۔ تو جیسے ہی چاند کے ٹکڑے ہوئے، پھر جوڑے گئے، تو فوراً ایمان لانے کے بجائے وہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، یہ زبردست جادوگر۔ وَيَقُولُ السِّحْرُ مُسْتَمِرٌ، وہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا زبردست جادو ہے، زمین پر ہم نے جادو دیکھا ہے تو آسمانوں پر بھی جادو کرنے والے ہیں۔ پھر بھی اس میں سے چند لوگوں نے کہا کہ اگر یہ ایسا سچی ہے یا ایسے ہی ابروں میں غائب بھی ہو گیا ہے، اگر یہ ہم دیکھے ہیں، کوئی اور بھی دیکھے جو مکے سے دور ہو، تو انہوں نے اپنے آپ میں بات ڈسکشن کر لیا کہ ہمارے قافلے باہر گئے ہوئے، وہ قافلے جب باہر سے آئیں گے تو ہم ان سے پوچھ گچھ کریں گے اور ان سے تجویز یا ان سے رائے لے لیں گے کہ انہوں نے بھی اگر دیکھا ہے تو ہم آئیں گے۔ تو واقعی ویسا ہوا کہ وہ قافلے جب واپس بھی آئے اور انہوں نے بھی تصدیق کی، انہوں نے بھی کہا کہ صحیح ہے، ہم بھی اس رات فلاں رات کو ہم نے دیکھا کہ چاند ٹکڑے ہوئے، پھر بھی انہوں نے اپنی ضد اڑی اور اپنے نفس کی خواہشات پر چل کر انہوں نے شیطان کی بات سن کر انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو اسی کا ذکر اللہ فرماتا ہے کہ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے خواہش کی پیروی کی، اور چونکہ اس کا بدلہ لینا ہی تھا اللہ سے، تو اللہ اس سے بدلہ اور اس کا جو انصاف ہے یا اس کا جو ٹائم مقرر ہے، اللہ اس کے لیے مقرر تو کر کے رکھا ہے۔ ہر عمل جو بھی کریں گے، جھٹلائیں گے، کفر کریں گے، اس کا تو ایک ٹائم ہے، بدلہ اللہ سے اس کا بدلہ لے گا، اس کا انجام تو ضرور لے گا اللہ تعالیٰ۔ مستقل کے معنی انجام ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ اب اس واقعے میں ایک اور چیز دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں کیرلا میں ایک بادشاہ تھا، کیرلا کا ایک بادشاہ تھا اس زمانے میں۔ اس نے بھی اپنی چھت پر جب یہ واقعہ دیکھا تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ میں یہ چاند کو ٹکڑے ہوئے دیکھا ہے، اس کی تشویش کرو اور اس کو دیکھو کہ کہاں ہوا ہے۔ تو لوگوں نے، چونکہ وہ بادشاہ تھا تو چند لوگوں نے اطراف و اکناف پوچھا اور سب سے پوچھا، کسی کو نہیں معلوم ہوا۔ تو آخر بات ہوتے ہوتے اس کو معلوم ہوا کہ عرب میں کوئی ایسے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے۔ تو اس کو بڑی خواہش ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ ان سے ملنے، دیٹ از حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کیرلا سے آیا تھا۔ یہ بھی ایک روایت میں ہے، مطلب ہے کہ اس کی جو تشویش ہے، اس کی پروف ہے، اس کا جو ریکارڈ ہے، not only within Arab, around Arab, but outside Arab also people have seen this۔ اس وجہ سے شق القمر کا جو معجزہ ہے، یہ بڑا عجیب معجزہ ہے، کسی نبی کے ہاتھ سے ایسا معجزہ کبھی نہیں ہوا۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اور زمین کے اطراف کے لوگوں کے یہ سارے معجزے دیے، کسی کو آسمانوں پر اتنی بڑی قوت اور معجزے کی طاقت نہیں دی سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ایک معجزہ بھی ہوا کہ آپ کے دور میں ایک دفعہ سفر پہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے مانڈی پر آپ آرام فرما رہے تھے۔ تو عصر کا وقت ہو رہا تھا، تب عصر کا وقت ہو رہا تھا تو حضرت علی کی آنکھوں سے تڑپ ہوئی کہ ان کا دل تڑپ گیا کہ عصر کا وقت ہو رہا ہے، میری عصر جا رہی ہے۔ کیا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مانڈی پر آرام ہے، خوف کی وجہ سے یا اس کی محبت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے حضرت علی کے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بانڈی پر پڑے ہوئے تھے ان کے چہرے انور پر پڑے. جیسے ہی چہرے انور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پانی کو دکھایا, پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو حضرت علی کو پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی فرمایا یا رسول اللہ مجھے تھوڑا غم ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا ہے میرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر اپنے پھر انگلی سے اشارہ فرمایا کہ سورج کو واپس آنے کا. تو فرماتے ہیں کہ سورج واپس آیا, غروب ہوا, سورج واپس آیا, اور آپ نے کہا علی اب نماز پڑھ لو. تو سورج کو پلٹنا بھی حضور کے انگلی کے اشارے سے, چاند کو چیرنا بھی انگلی کے اشارے سے. تو حضور کے ہاتھوں کا کیا انداز تھا, حضور کے ہاتھوں میں کیا پاور تھا. تو سارا مجسمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, ساری شخصیت, ساری پیاری نورانیت کتنی کیا پاورفل ہوگی, ذرا سوچو. تو اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے اللہ کے پاس, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے نبیوں میں, تمام انبیاء کرام میں حضور کا جو مقام ہے سب سے اعلیٰ و ارفع. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاند چیرنے کا جو واقعہ ہے, اس سے اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو بھی چیرا گیا. یہ نسبت لگی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی چیرا گیا. فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کے تھے, 5 years old, بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آپ پلتے تھے نا, تو بچپن سے لے گئے تھے. تو 5 سال کی عمر میں بی بی حلیمہ کے ایک اور بیٹے تھے, ان کے جو سگے بیٹے تھے, ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے جایا کرتے تھے. تو بکریاں چراتے ایک دن کیا ہوا, ان کا جو سگا, ان کا جو بھائی ہے, دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آیا, ماں 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 جلدی چلو جلدی چلو, ہمارے وہ قریش کے بھائی کو کوئی اٹھا لے کے گیا ہے, پسینہ پسینہ ہوتا. تو ماں بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے شوہر کو لے کے دوڑے, جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کے بچے ہیں, ایک پہاڑ کے دور اوپر چڑھے ہوئے جگہ پہ بیٹھ کے آسمانوں کو دیکھ رہے ہیں. تو بچے سے پوچھا کیا ہوا, نہیں کوئی آدمی لے گیا, ان کو چیرا, ان کو سینہ چیرا, میں دیکھ کے اس واسطے بھاگ کے آیا. تو دونوں بی بی حلیمہ اور شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جاتے ہیں, گلے لگا لیتے ہیں, پوچھتے ہیں بیٹا بیٹا محمد تمہیں کچھ تو نہیں ہوا, کیا نہیں ہوا, کیا ہوا کیا ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ماں ڈرنے کی کوئی بات نہیں, مجھے کوئی دو, ایک جگہ روایت میں 3 آتے ہیں, 2 سفید پوشاک پہنے ہوئے, سفید ڈریس پہنے ہوئے 2 آئے تھے, 2 لوگ آئے تھے, مجھے لے گئے اور یہاں پہاڑ پر مجھے لٹا کر میرے سینے کو چیر گئے, سینے کو چیر کر میرے ہاتھ, اپنے ہاتھ ڈال کر میرے اندر سے کوئی چیز نکالی, اس کو دھویا اور پھر رکھ کے پھر اس کو واپس کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے, اس واقعے کو سناتے ہوئے روایت میں یوں بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت پر 3 فرشتے آئے تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو آپ نے چیرا اور اس میں سے تلے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا, اور وہاں ان کے ہاتھوں میں چاندی کا کھٹرا تھا, چاندی کا لوٹا تھا, اور زمرد کا ایک تشت تھا, اس میں کوئی چیز تھی, مطلب کہ وہ پانی تھا, جنت کا پانی تھا, کچھ تھا. تو انہوں نے اس کو دھویا اور اس دل کو بھی چیرا, اس دل کو بھی چیرا, اس میں سے ایک کالا سا گوشت کا ٹکڑا نکالا, پھینک دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹکڑا تھا یہ شیطان کا مرکز تھا,
یعنی ہر ایک انسان کے دل کے اندر ایک ایسا ایک ٹکڑا ہے گوشت کا جس پر شیطان کا اثر ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہم نے وسوسے آتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے شیطان ہم پر حاوی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹکڑے پر وہ انفلوئنس کرتا ہے، آؤٹ سائڈ رہتے ہوئے بھی وہ دل کے اس ٹکڑے پر اس کا انفلوئنس ہوتا ہے نفس کی تھرو سے، تو اس وجہ سے وہ نفس ایجنٹ ہے اس کا، تو اس کالے ٹکڑا جو افیکٹو ہے ہم نے وسوسے پیدا کرنے، شیطان کا انفلوئنس لینے کے لیے، اس کو ہی نکال دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے. تو یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہوا، نکالنے کے بعد پھر سے اس کو جوڑا گیا اور سینے میں رکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے نے اس کو ہاتھ ایسے چیرا، پھر دوسرے طرف جب اندر رکھنے کے بعد پھر بھی اس پر ہاتھ پھیرا، تو مجھے ایسا لگا کہ گویا سب کچھ سی گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا جو کچھ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ہاتھ پھیرا اور اٹھا کے بٹھا کے چلے گئے. تو وہ اڑ کے گئے آسمان پر، وہ فرشتے اڑ کے گئے اور میں ان کو دیکھتا رہا. یہ بولے اسے بی بی حلیمہ سے آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ فرشتے اوپر، وہ لوگ جو آئے تھے نا، وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھے، ادھر ایسا گئے بولے گئے. تو یہ ایک دفعہ شق الصدر بولتے ہیں، شق الصدر ایک دفعہ ہوا، بچپن میں ہوا. دوسری دفعہ کب ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ہوا. معراج کو جاتے خود بھی فرشتے آ کے آپ کے صدر کو اپنے خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلب انور کو چیرے، اس کو دھوئے، پھر رکھے، اور اس میں ایمان اور دوسری چیزیں جو بھی ضرورت تھی آسمانوں پہ ظاہر کی، اس کو اندر رکھا ایک دفعہ. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک دفعہ ہوا جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. شق القمر نسبت ہے شق القلب. تو جس طرح سے آپ کے قلب انور کو چیرا گیا، اسی طرح آپ کی انگلی کے اشارے سے آسمان کی آیتوں، آسمان کی مخلوق کو بھی چیرنے کا اللہ تعالیٰ اتنا پاور دیا. تو اس سے نسبت دیتے ہیں بزرگان دین. خیر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کو دیکھ کر اس ایسے عجیب و غریب جو معاملہ دیکھا انہوں نے کہ کسی معمولی سے انسان کے ہاتھ سے مشکل کے ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسی صورت میں ان کو یہ جواز تھا، ان کو یہ ضروری تھا کہ وہ فوراً ایمان لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم ہو جاتے. لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا. شیطان کی بات سن کر، نفس کی بات سن کر وہ مکر گئے اور جھٹلا دیے کہ یہ کھلا جادو ہے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. حقیقت میں ان کے پاس غیب کی اب خبریں پہنچی ہیں جس میں انہیں تنبیہ کی گئی ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے. اس سے جو کچھ بھی بتایا گیا یہ شق القمر کا جو یہ ہے، اس سے ان کو نصیحت لینی تھی، ان سے ایک قسم کا ان کو ڈر پیدا ہونا تھا کہ واقعی یہ جو نبی رسول ہے ان کے ہاتھ میں اتنا پاور ہے کہ وہ آسمان میں رہنے والے چاند کو بھی چیر سکتے ہیں. وہ کیوں نہ ہم کو چیرے، یا وہی اللہ جو شق القمر کو اپنے نبی کے ہاتھ سے چیر سکتا ہے، کہ وہی رب العالمین کیوں زمین کو بھی چیر نہیں سکتا، جس کا ذکر قیامت کے بارے میں آتا ہے. تو ان کو یہ نصیحت حاصل کرنی تھی، ان کو یہ سبق حاصل کرنا تھا، لیکن انہوں نے حاصل نہیں کیا. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر. حالانکہ جو کچھ بھی بتایا گیا اس میں کیا ہے، بہت بڑی حکمت تھی، زبردست حکمت کی تھی. جو قمر کا جو چیرنے کا جو معجزہ بتایا گیا، اس میں بہت ساری نشانیاں تھی اور اتنی پیاری اس میں حکمت کی بات تھی
کہ جو قیامت میں جو آسمان چیرے جائیں گے، جس میں ساری مخلوق مر جائے گی، برباد ہو جائے گی، سب کو مار دیا جائے گا، اس کی حکمت اس معجزے سے ظاہر ہو کر تم کو اس سے سبق حاصل کرنا تھا. وما تغنی النذر، اور اس میں ڈرانے والے کی بات کو تم کو ڈر پیدا ہونا تھا، لیکن اس کے بجائے تم نے اس سے انکار کر دیا، منکر ہو گئے. فتول عنہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے فرماتا ہے آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، ڈونٹ وری اباؤٹ دیم، ان سے آپ روگردان ہو جائیے، ان کی طرف نظر بھی مت فرمائیے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، کہ جس دن ایک بلانے والا بلائے گا جو ان کے لیے بہت بڑا سخت دن ہوگا، بہت بڑا نحوست کا دن ہوگا، یعنی اس کے لیے بڑی وہ کفت کا دن ہوگا. وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب آپ ان کو چھوڑیے، انہوں مکرتے ہیں، تمہارے معجزے کو دیکھ کر بھی جادو کہہ کر وہ اللہ کی نشانی کو جھٹلاتے ہیں. آپ ڈونٹ وری، آپ اس سے فکر مت کیجئے، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے. کیوں؟ کیونکہ ایک دن ایسا دن آنے والا ہے جب بلانے والا بلائے گا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سارے جو بھی مٹی میں سڑ گئے گل گئے ہڈیاں یا جس جگہ بھی کس کا بھی ذرہ ہوگا سب جمع ہوں گے اور سب جسم ایک ساں ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے. اور جب پکارنے والا پکارے گا، یعنی مطلب کہ اسرافیل علیہ السلام کی آواز آئے گی، اس دن نحوست کا دن ہوگا، اس دن بڑا زبردست دن ہوگا، اس دن بڑا سخت دن ہوگا. قش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر، اس دن خوف کے مارے، خشیت کے مارے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے خبروں سے نکلیں گے. یخرجون من الاجداث، وہ اپنی خبروں سے خارج ہوں گے، نکلیں گے. کانهم جراد منتشر، جیسا گویا کہ ٹڈیاں بکھرے ہوئے ٹڈیاں ہیں. اتنی کثرت سے لوگ خبروں سے نکلیں گے، وہ ایسا معلوم ہوگا کہ ٹڈیاں کیا کرتے، کھیت پر اٹیک کر کے کھا کے پھر اڑتے، فل غول کے غول اڑتے نہیں، ایسا سب خبروں سے اٹھیں گے. جیسے ایسے معلوم ہوتا گویا ٹڈیاں بکھرے ہوئے ٹڈیاں نے گروپ میں دوڑتے ہوئے سب دوڑتے ہوئے جائیں گے. مہطعین الی الداعی، ڈرتے ہوئے دوڑتے ہوئے بلانے والے کی طرف دوڑیں گے. مہطعین الی الداعی، انہیں دوڑتے ہوئے ڈرتے ہوئے دوڑتے ہوئے الی الداعی، بلانے والے کی طرف بھاگیں گے. یعنی قیامت کا جو فرشتے بلائیں گے اٹھو اٹھو آؤ چلو، تو اس ٹائم پر فرشتے بھگائیں گے ان کو، تو وہ دوڑتے ہوئے جائیں گے. یقول کافرون ھذا یوم عسر، تب کافر لوگ کہیں گے آہا یہ دن بڑا سخت دن ہے، یہ بڑا ہمارے لیے کفت کا دن ہے، یہ بڑا ہمارے لیے مشکل کا دن ہے. کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اس طرح سے ان کے پہلے بھی قوم نوح کی قوم نے جھٹلایا میرے بندے کو، عبدنا وقالوا، اور انہوں نے کہا مجنون، یعنی دیوانے ہیں. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. وازدجر، اور ان کو جھڑکا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیسی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام جب دعوت اسلامی دیے، دعوت الہی کی طرف بلایا، تو انہوں نے اپنا جب مشن لوگوں کو سناتے رہے تو لوگوں نے ان کو جھڑکا، مارا، توڑا، گالیاں دی، اور یہاں تک کہ ایک آدمی آتا تھا کبھی کبھی آپ کا گلا گھوٹ دیتا تھا، گلا گھوٹ کے آپ مرنے کی حالت میں پڑ جاتے تھے. پھر بھی جب اٹھتے تھے تو دعا کرتے تھے یا اللہ ان کو تو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. ایسا کرتے 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 تکلیف دیتے 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 سہا نہیں سکے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال 950 ایئرس حضرت نوح علیہ السلام کافروں کے ظلم و ستم کو سہتے رہے اور آپ کا اللہ تبلیغ کا کام کرتے رہے. لیکن کیا ہوا؟ ودعا ربہ انی مغلوب فانتصر،
تب ایک دن سہا نہیں سکے، دعا کر دیے، ودعا ربہ، دعا کرے ان کے رب سے، کیا؟ انی مغلوب، یا اللہ میں مغلوب ہو گیا، میں عاجز آ گیا، فانتصر، تو ان سے بدلہ لے لے۔ بہت سالوں کی تکلیف اٹھانے کے بعد، 950 سال تکلیف اٹھانے کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پاس بد دعا کر دیے، کیا کہ یا اللہ تو ان سے تو بدلہ لے لے۔ یہ رات میں بلایا، دن بلایا، ان کو صبح میں بلایا، شام میں بلایا، ہر طریقے سے میں نے دعوت دی، لیکن انہوں نے کی، انہوں نے میری بات کو نہیں مانا۔ سورہ نوح کو پڑھ کے دیکھو، معلوم ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کتنی تکلیف اٹھائے، پورا ذکر سورہ نوح میں ان کے پاس ان کا ذکر ہے۔ آگے کیا ہوتا؟ وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو حضرت نوح علیہ السلام جب بددعا کر دیے تو اللہ کو بھی اپنے پیارے نبی پر رحم آ گیا، اور اس نے کیا کیا؟ حکم دیا آسمان، ففتحنا ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھولنے کا حکم دیا، تو آسمانوں سے زبردست پانی گرنے لگا، زور سے پانی بہنے لگا، گرنے لگا، بماء منہمر، پانی دوڑتا ہوا زبردست گرنے لگا، وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وفجرنا الارض، اور زمین سے چشمے ابالے، مطلب کہ زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، چشمے بہنے لگے، اللہ عیونا فالتقى الماء، بعد میں کیا؟ زمین کا پانی اور آسمان سے گرتا پانی، دو پانیاں ملے تو کیا ہوا؟ دریا ہو گئے، اور اتنا پانی جم گیا، اتنا پانی جم گیا کہ پہاڑاں بھی ڈوبنے لگے، اتنا پانی ہوگا، کیوں؟ زمین سے پانی اور آسمان سے پانی، دونوں پانی ملے تو کیا ہوگا؟ پورا پانی جمع ہو کے پہاڑوں کے اوپر تک چلا گیا، علی امر قد قدر، کہ یہاں تک کہ جب تک اللہ کا جو حکم تھا، جہاں تک قد قدر، جہاں تک اس کا لیول ہونا تھا وہاں تک ہوتا گیا۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور یہ جو ساتھی تھے ان کو الواح ودسر، حملناه على ذات، نے ایک ایسی چیز پر ان کو بچا لیا جو تختے، جو ووڈن پلانکس، اور اس پہ کیل لگائے ہوئے، مطلب کیا؟ ایک کشتی بنائے، حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی بنائے، اس کو اللہ نے اس کو ایسے اشارے سے فرمایا اللہ ذاتی الواحم، تختے، اور وہ دسر، اس میں کیلوں والے تختے، تختوں میں ان کو بچا لیا، جزا وحملناہ، ان پر 13 ایامت کے ان کو بچا لیا، ان کو اٹھا لیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ عذاب آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کو دلاسا دیے، تمہاری بددعا قبول ہو گئی ہے، اب تم ایک کام کرو، ایک کشتی بنا لو۔ اب کشتی بنانے کا پہلا حضرت نوح علیہ السلام کو آئیڈیا نہیں تھا، اس زمانے میں کشتی کیا چیز نہیں تھی، کیونکہ پورا ڈیزرٹ ایریا تھا، اور وہاں پہ پانی کا کوئی تصور نہیں، نو دریا، نو اوشن، اب یہ کیسا کشتی بنانا سوچنے کو تھے، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا کہ ساگوان کے تختے لو۔ اب تختے لینے کا بھی انداز ایک جگہ روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نوح علیہ السلام کے ساتھ گئے، اور ساگوان کے جو درخت تھے، ساگوان کے جو جھاڑ تھے، اس کی طرف اشارہ کرتے تو وہاں تختے بن کر اترتے تھے، کیونکہ قدرت اللہ کی، اور جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے پیارے سب سے مقدس فرشتے تھے، تو ایک اشارے میں وہ جھاڑ کٹتا تھا، اس کے تختے بنتے بنتے آتے تھے، تو ان تختوں کو جمع کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سکھائے کیسا کشتی بنتی ان کو، تو فرماتے ہیں کہ کشتی بنانے کا طریقہ جبرائیل علیہ السلام فرمائے، اور تختے لگا کر تختوں کو جوڑنے کے لیے موٹے موٹے کیلوں کو، انہیں میخوں کو بنایا گیا، اور اس کو جمع کر کے ان کو تختے جمع کر کے کشتی کا شیپ دیا گیا، اور اس میں کمپارٹمنٹس بنا کر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جتنے جانور ہیں، جتنے جاندار ہیں، ان میں سے ایک ایک جوڑا اس میں چڑھا لو۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حکم سے شیر شیرنی
اونٹ اونٹنی، کتا کتی، ایسا پورے جانور ایک جوڑا 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 جمنے لگے. تو ہیوی جانوروں کو آپ کیا کرے، پورا کو نیچے کے کمپارٹمنٹ میں رکھے، اور اس میں سے لائٹر 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 اوپر، سب سے اوپر کسے رکھے بولے تو پرندہ کو رکھے، پرندہ کو رکھے، اور بیچ کے اس میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میکسیمم 40 بولتے ہیں لوگ، 7 بولتے ہیں، 40 بولتے ہیں، اتنے ہی لوگ آپ ایمان لاتے ہیں، ان کو رکھ لیے. تو فرماتے ہیں کہ اتنا جب سب کچھ ہو گیا، کشتی بننا شروع ہو گئی، تو کشتی ایک شیپ میں آئی. تو وہاں کے لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے نوح علیہ السلام سے کہ نوح تم کیا کر رہے ہو؟ تو نوح علیہ السلام ان کو بولتے تھے کہ بات میری مان لو، ایک بڑا طوفان آنے والا ہے جس میں کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا. تو اس زمانے میں نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر جھوٹ بول کر ان کو ستاتے تھے کہ ہمارے یہاں ریگستان میں طوفان اور پانی اور اس میں کشتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ ہنسا مذاق کرتے تھے. ان کو خبر نہیں تھی کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے. خیر، اس کے علاوہ کیا کرے، رات میں وہاں کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو خراب کرنے کی نیت سے لوگوں کو بولے کہ راتوں رات تم جا کے وہاں پہ پخانا کرو. تو کئی لوگوں نے آ کر نوح علیہ السلام کشتی میں غلاظت کر دی، اور صبح کو جب آپ دیکھتے تھے تو اتنا بڑا گندا ہو جاتا تھا، آپ کو بڑا فکر ہوتی تھی کیا اللہ یہ کیسا کرتے ہیں لوگ. تو اللہ کی شان